العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله الف جڑ مدینے وچ بجلیاں دا جو کہ تار سمیت لگایا انڈا قلب والا ہر شخص اندر مولا قدرت نال لگایا ہے الفت نال محبوب دے ویکھنے مولا پاک نے خود فرمایا انڈا قلب والا ہو شدت روشن جدوں کسے ولی چاں بٹن دبایا اللہ رب العالمین کی حمد و صلاۃ بعد درود لامحدود نبی مقدم شفیع معظم نور مجسم تاجدار عرب و عجم کائنات والی شب اسرات دلہا امام الانبیاء شافع روض رضا منبع جود و سخا والعطا آمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ بکس پناہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ محبت و عقیدت دلال پیش کرنے کے بعد اللہ پاک رب العالمین دی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک سب احباب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العالمین دی پاک نعرہ کلام قرآن مجید فرقان حمید بھی جو آیا کریم پرند شاہ فاصل کیتا دعا ہے کہ اللہ پاک پیارے کریم آقا علیہ السلام صدقہ اللہ پاک عمل دی توفیق فرمائے اور زندگی نبی پاک علیہ السلام کی سنتا دے مطابق گزارنے دی توفیق دے دوستان محترم اللہ رب العالمین دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید بھی جو آیا کریمہ گوش گزار فرمائی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ولیاں دا ذکر بیان فرمایا ولیاں دا تذکرہ کیتا خالق ارض و سماوات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کہ جڑے میرے ولی نے انہوں نے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں وہ متقی اور پرہیزگار نہیں پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچیاں دے نال رل جاؤ اللہ نے قرآن پاک دے اندر جو بیان فرمایا کہ اللہ کو ڈرو اور سچیاں دے نال رلو ایک اور دوسرا اللہ رب العالمین نے آیا کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑے میرے ولی نے انہوں نے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی غم نہیں متقی اور پرہیزگار انہاں دو آیا کریمہ دے وچوں پتہ چلتا ہے کہ ولی دے نال رلنا چاہیے یا ولی دی سنگت اختیار کرنی چاہیے اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے وچ انہاں دا مقام یا انہاں دی عظمت و شان ہے فرمایا کہ اگر ولی دی شان دے خلاف کوئی بندہ بھی گل کرے ولیاں دے بارے کوئی گستاخی کرے ارشاد خدا بندی ہے من عادی فقط اذنبت للحرب اللہ نے فرمایا کہ میں اس بندے کو جنگ دا چیلنج کرنا ہوں خالق تو سماوات نے خود فرمایا جو میرے ولی دے خلاف کوئی گستاخی کرے من عادی فقط اذنبت للحرب اللہ نے فرمایا میں اس دے نال جنگ دا چیلنج کرنا ہوں ولی دی شان دے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ وہ لوگ نہیں جنہ اللہ رب العالمین دا قرب
اللہ کے قریب ہو گئے. میرے قریب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، اللہ فرماتا ہے میں انہوں دے ہاتھ بن جانا ہوں، انہوں دے پیر بن جانا، انہوں دی زبان بن جانا ہوں، انہوں دے پیر بن جانا ہوں. ورجلا ہوگا کیا شکیا انہوں دے پیر بن جانا، یعنی انہوں دے پیراں ہتھاں زبان اکھاں دے وچ اللہ رب العالمین نے فرمایا میری قدرت آ جاتی. وہ لوگ نے جنہ اللہ رب العالمین کو راضی کیتا، چونکہ نبی ہے تے نبی دے وچوں معجزے دا ظہور ہوتا ہے. معجزہ کیڑا جیڑا عقل دے وچ نہ آوے، سمجھ دے وچ نہ آوے، فہم تو اچا ہوئے، سوچ تو اچا ہوئے، اس کو سدے نے معجزہ. اور ولی دے وچوں نکلدی ہے کرامت. کدوں نکلدی ہے؟ جدوں اللہ دا اس بندے تے کرم ہو جاتا ہے، ادوں اس دے وچوں کرامت نکلدی. پھر عقل تسلیم نہیں کرتی. جویں فٹ بال ہے، اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوئی، اگر اس کو پانی دے وچ سٹ دیتا جاوے تے ہوا دا کم ہے پانی دے اوپر رہنا، وہ فٹ بال پانی دے وچ ڈبے گا نہیں، اوپر رہے. جے اگر یہ ہوئی فٹ بال پانی دے تھلے چلا جائے تو پھر عقل نہیں بنتی کہ ہوا سی اس کے اندر یہ کیویں چلا گیا پانی دے اندر. عزیزان محترم، اس طریقے دے نال معجزہ جو کہ فہم یا سوچ تو اچا، کرامت جو اللہ رب العالمین دے ولی دے وچوں نکلدی ہے وہ سمجھ دے وچ نہیں آندی. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے وہ نیک بندے جنہ اللہ نو راضی کیتا، اللہ رب العالمین اس بندے تے راضی ہو گئی. پیارے کریم آقا علیہ السلام چونکہ 11ویں شریف کا دن حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبدالقادر جیلانی سمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ دے وچ بڑا مقام، بڑی عظمت. تمام ولیاں دے کندھیاں تے قدم حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبدالقادر جیلانی سمدانی رحمۃ اللہ علیہ. اور جو اپنی زبان دے وچوں بات اللہ پاک رب العالمین کی بارگاہ دے وچ استدا واسطے کردے سن تے اللہ رب العالمین اس دعا نو قبول فرما دیندے سن. حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبدالقادر وقت دے بہت بڑے عالم بھی سن، علم بھی بہت، اور اللہ رب العالمین نے اس مقام ولایت نال بھی سرفراز فرمایا سی. حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی اللہ نے پاور اور طاقت یا مقام خالق نے کتنا عطا فرمایا سی. جناب مشہور واقعہ حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبدالقادر جیلانی سمدانی رحمۃ اللہ علیہ بازار کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں. اگے ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس دے وچ اختلاف ہے، انہوں دا آپس دے وچ جھگڑ رہے. عیسائی آخر ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ. مسلمان آخر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو میرے کریم محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام زیادہ. اس سے بات تے انہوں دا اختلاف ہے، اس سے بات تے جھگڑا ہوئے. دری اسنا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسلمان اور عیسائی جھگڑتے پہنے حضور سیدنا غوث اعظم تشریف لے کے سرکار نے فرمایا کس بات سے جھگڑا ہے؟ حضور آیا گل ہے. جناب حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی عبدالقادر جیلانی سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیوں کا افضل ہے؟ کیوں تو آخنا ہے کہ محمد کریم عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسیٰ کی شان زیادہ ہے؟ کیوں زیادہ ہے؟ کہنے لگا حضور وہ مردے کو زندہ کر لے دے. جناب حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا بھی یہ کوئی بڑا کمال نہیں کہ مردے کو زندہ کر لینا، کوئی کمال نہیں. فرمایا بھی جے اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، جے اگر میں مردے کو زندہ کر لوں تو پھر کہنا حضور جے اگر یہ ہو جائے تو پھر بہت بڑا کمال. شان ولایت کے اندر یہ بات مذکور ہے. حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی قطب ربانی آپ اس بندے دے نال ایک قبرستان کے اندر تشریف لے کے، اور بہت پرانی قبر جس کو عیسائی کہنے لگا حضور اس کو زندہ فرما دو. حضور سیدنا غوث اعظم نے انگلی کا اشارہ فرمایا
کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا بھی ایک قبر والا جڑا ہے نا یہ گاندا بھی ہے، جے اگر آنکھیں تے قوالی کردا ہے باہر نکلے گا، قوال بھی ہے، اگر تسی کو تے قوالی کردا ہے باہر نکلے گا۔ تو کہنے لگا حضور جی انج دا ہو جاوے تو بڑا کمال ہے۔ آپ سرکار غوث اعظم نے جدو انگلی دا اشارہ کیتا ہے نا، قبر پھٹی تے قبر دے وچوں حارث نامی شخص جڑا حضرت نوح علیہ السلام دے وقت اسی وہ قوالی کردا ہے قبر دے وچوں باہر۔ ایک مقام ولایت اللہ رب العالمین نے عظمت و شان عطا۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا جمع کافی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے وچ تشریف فرما لے اور صحابہ دے وچ اللہ رب العالمین دا سونا محبوب ایویں سونا پہ لگدا ہے جویں تاریاں دے وچ چاند پہ سونا لگدا ہے۔ کریم محبوب تشریف فرما لے، صحابی کھڑا عرض کیتی یا رسول اللہ ھذا فدا قومی وابی، کملی والیا تواڈے تے ساڈے ماں باپ قربان ہو جان۔ یا رسول اللہ تسی ہو اللہ دے آخری نبی، تواڈے تو بعد نبوت نہیں، لا نبی بعدی وعلی خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ تواڈا فرمان ہے کہ تواڈے تو بعد نبوت ختم اور تسی اللہ دے آخری نبی ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو پھر اس کے ذریعے دے نال رشد و ہدایت کا سلسلہ جڑا وہ جاری رہیا۔ یا رسول اللہ تسی آخری نبی ہو، تواڈے تو بعد نبی کوئی نہیں، تو پھر یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جڑا ہے وہ کیویں جاری رہے گا، کس طریقے دے نال وہ جاری رہے گا؟ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد میرے صحابہ موجود ہوں گے، صحابہ تو بعد تابع موجود ہوں گے، تابع تو بعد تبع تابع موجود ہوں گے، تبع تابع تو بعد آئمہ موجود ہوں گے، اور آئمہ دے 100 سال تو بعد اللہ رب العالمین ولی کو پیدا فرماوے گا جس دے صدقے دے نال جس دے ذریعے اے رشد و ہدایت کا سلسلہ جڑا ہے نا وہ جاری رہے۔ تو استاد محترم ولی ایک راہبر ہے، رہنمائی کرنے والا، اگر صحیح معنی دے اندر ولی کامل حضور سیدنا سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا وہ پیر نہیں جڑا شریعت دا پابند نہیں، چونکہ شریعت جو ہے یہ پہلی کلاس، شریعت دا جو پابند نہیں وہ ولی جو شریعت دا پابند ہے، شریعت کی میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے منافی ہوئے پھر اس اسی تسلیم نہیں کرتے، جو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمانہ دا منکر ہوئے پھر اس کو اسی بندے نہیں، جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان کو دل و جان نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، پھر اس کو ہی اسی تسلیم کرتے۔ آیا کریمہ جو کہ پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تکرو وکونوا مع الصادقین، اور سچیاں دے نال رہو، صدیقین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی سچے لوگ انہاں دے نال گل جاؤ، انہاں دے نال شامل ہو جاؤ۔ ہن صادق لوگ یا سچے لوگ کیڑے نے؟ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریم بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر چونکہ نماز ہی ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ ہے کہ برے کام چھڑ کے، گھر کا چھڑ کے، سب کچھ چھڑ کے اللہ رب العالمین کے گھر دے وچ بندہ حاضر ہو گیا۔ سب تو ستارہ ہے کہ برائی چھڑ کے نیکی کی طرف راغب ہو گیا اور اللہ کے گھر وچ آ، اور اللہ رب العالمین کے گھر وچ کیڑا بندہ ہوتا ہے جن دے اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اس دے گھر میں چاہ تا بندہ نماز پڑھتا ہے پیا، نماز دے وچ صلاۃ تو بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، جی سورہ فاتحہ ایک بہترین دعاواں دے وچوں بہترین دعا، حدیث پاک میرے کریم آقا علیہ السلام۔ بندہ نماز دے اندر ہے، اللہ پاک رب العالمین کی بارگاہ دے وچ دعا کر کردا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مینوں سیدھے راہ دلا، صراط الذین انعمت علیہم،
مولا انہاں دے راہ تے لا جنہ تے تیرا انعام ہویا یا جڑے تیرے انعام یافتہ لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہاں دے راہ تے نہ لا جڑے تیرے غضب تے مرتکب ہوئے جنہ تے تیری پھٹکار پئی ہے جڑے تیرے غضب تے مرتکب نے یا اللہ انہاں دے راہ تے نہ لا کہ بندہ نماز دے وچ بھی اللہ پاک رب العالمین دی دعا کردا ہے اللہ دی پاک بارگاہ دے وچ دعا کردا ہے مولا انہاں دے راہ تے لا جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے یا اللہ انہاں دے راہ تے نہ لاوی جڑے تیرے غضب تے مرتکب نے یا جنہ تے تیری پھٹکار پہ یا اللہ انہاں دے راہ تے نہ لا ہن انعام یافتہ لوگ انعمت علیہم جنہ تے تیرا انعام ہویا انہاں دے راہ تے اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھیا پھر پتہ چلیا انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے 4 گروہ جنہ دے اوتے میں انعام کیتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ نے فرمایا 4 گروہ نبیاں دا گروہ شہیداں دا گروہ صدیقاں دا گروہ صالحینہ دا گروہ صدیق اوے سچے جڑے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور ان سچیاں دے نال رل جڑے بندے اللہ رب العالمین دا قرب حاصل کیتا اللہ دے قریب ہو گئے اللہ اس بندے تے راضی ہو گیا حدیث پاک بیان کیتی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا قرب حاصل کر لیندا ہے اللہ دے قریب ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں او دے ہاتھ بن جانا او دے پیر بن جانا او دی زبان دے اندر میری طاقت آ جاتی او دے ہتھاں پیراں دے اندر میری قدرت آ جاتی جس دے نال او گفتگو کردا ہے یا جس دے نال او ویکھدا ہے جس دے نال او چلدا ہے یا جس دے نال او ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ نے فرمایا انہاں دے وچ میری قدرت آ جاتی ہے جیڑا میرے قریب ہو جاتا حضرت مشہور بات ہے حضرت پیر بہاؤالدین نقش بندی بخارا شریف والی سرکار آپ ایک مقام تے تشریف رکھتے سن تے لوگ آپ دے ارد گرد حلقہ بنا کے دائرہ بنا کے آپ دی خدمت دے اندر تشریف فرما سن ایک لڑکی گزری دیکھا کہ ایک پیر و مرشد درمیان دے اندر تشریف فرما لے عقیدت مند حضرات جڑے نے مریدین حضرات وہ ارد گرد حلقہ بنا کے دائرہ بنا کے تشریف رکھتے ہیں بچی بڑی متاثر ہوئی انہیں پوچھا شان ملائے دے اندر یہ بات مذکور ہے بچی نے پوچھا بھی یہ کون ہستی نے جس دے ارد گرد لوگ جمع نے حلقہ دائرہ بنا کے بیٹھے فرمایا جی یہ نہیں حضرت پیر بہاؤالدین نقش بندی بخارا شریف والی سرکار آپ تشریف فرما لیں لوگ آپ ارد گرد جلائنا حلقہ بنا کے بیٹھے نہیں آپ کی خدمت دے اندر تے آپ کی صحبت دے اندر تشریف فرما لیں وہ بچی کہنے لگی بھی جڑا پیر ہوتا ہے نا یہ مرید دا کی کام کرنا ہے فرمایا کہ مرید جدو بھی کوئی مشکل دے وچ ہوئے نا تے پیر صاحب جڑے نے اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں ان اس مشکل تو باہر کر دیں وہ کہنے لگی کہ اگر یہ گل ہے نا تو پھر میں بھی بابا جی انہوں نے مرید ہوں حضور بہاؤالدین نقش بندی رحمت اللہ علیہ کے قریب ہوئی فرمایا حضور میں بھی تھوڑا مرید ہونا چاہیے آپ نے مرید کر لیا بیت کے اندر لایا اور فرمایا کہ بیٹا حضور کوئی ورد دسو کوئی وظیفہ ایسا دسو جیڑا میں پڑھا تو جدوں کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر تسی میرے تے مہربانی فرما دو آپ نے فرمایا کہ بیٹا صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے فرمانہ دے مطابق زندگی بسر کرنی ہے فرمایا جدو تیرے تے کوئی مشکل ٹائم آ جائے کوئی مشکل وقت آ جائے نا ایک باری بخارا شریف پر منہ کر کے آواز دے دے نہیں میں اللہ کی دتی ہوئی طاقت دے نال تیرے کول ہوگا مقام بلائے دے اللہ پاک نے جنہ پہ مہربانیاں فرمائیاں جنہ پہ اللہ نے کرم کیتا جنہ اللہ کو راضی کر دیا علامہ صاحب نے فرمایا نا پھر خودے کو کر بنا دینا کیا تقدیر سے پہلے بندے سے خود خدا پوچھے بتا تیری رضا جدو اپنی زندگی جڑی ہے اس کے نام آ جائے تو پھر انہیں فرمانا نہ ہوتا سکوتی چاہنا تیری رضا کی تیری منشا کیا دوستان محترم آپ نے فرمایا بیٹا اللہ کا ذکر کرنا ہے نماز ادا کرنی ہے
تے پھر جدو کوئی مشکل آ جائے نا تے ادو پھر مینوں آواز دے. وہ بچی پہلے کسی دی غلام سی انہاں بادشاہ جو ویچ چھڈی تے بادشاہ اس بچی دا مقام یا عظمت اتنی بلند کی تھی سارے خزانے دی چابیاں اس بچی دے حوالے کر دی. چونکہ جڑے پہلے نوکر سن وہ حسد کرنے لگ پے کہ یہ بچی ہو کے عورت ہو کے مقام مرتبے دے وچوں عظمت دے وچوں عزت دے وچوں ساتھوں زیادہ ہو گئی ہے، لہذا اس کی عزت فضیلت دا مقام کم کرنا چاہیے. جویں حضرت یوسف علیہ السلام نے بیراما آکھیا بھئی حضرت یعقوب علیہ السلام جڑے نے وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف نال زیادہ محبت تے پیار کردے نے. فرمایا کہ وہ زیادہ محبت کرتے ہیں ہوئے نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اکھاں تو جدا کر دے گی، نہ یعقوب کے سامنے یوسف ہوئے گا نہ زیادہ محبت تے پیار ہوئے. ایک دن اللہ رب العالمین دا کرنا ہویا کہ بادشاہ آزادی دا ہار جڑا سی وہ گم ہو گیا. نوکراں نوں موقع ملیا انہاں جھوٹیاں شہادتاں دے کے نہ ہاستا نے اس لڑکی نو چور ثابت کر کہ یہ چور ہے، ان یہ ہار جڑا ہے نا وہ چوری کیتا ہے. بادشاہ جدو اس کے سامنے فیصلہ رکھا گیا نا تے بادشاہ فیصلہ یہ کیتا کہ اس بچی دی سزا یہ ہے کہ اس کو 7ویں منزل تو لے جا کے زمین تے سٹ دیتا جائے. انہوں میں سارے خزانے دیا چابیاں دیتیاں، انہیں میرے گھر سے چوری کی ہے، لہذا انہوں لے جا اور 7ویں منزل تو زمین تے گرا دو. جلال لے کے 7ویں منزل تے چڑھیا، انہیں ٹائم ویکھا تے 5 منٹ باقی سن. بچے کو کہنے لگا بیٹا 5 منٹ باقی، کوئی آخر خواہش ہے تو 10. انہیں ادھر ادھر نظر ماری کہ شاید کوئی ہمدرد، کوئی مددگار، کوئی بچان والا مل جائے، لیکن کوئی آیا نہیں. تو کہنے لگی حضور مینوں نا اتنا ایک مہلت تے ٹائم دیو، میں اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ 2 نفل جڑے نے وہ ادا کرنا. اجازت مل گئی، نفل ادا کیتے، سلام پھیریا، ادھر ادھر نظر ماری کہ کوئی شاید کوئی حامی مددگار مل جائے، لیکن آیا نہیں. دل دے اندر اپنے پیر و مرشد والی گل جڑی سی نا وہ مرشد والا وعدہ یاد آ گیا. عامر علی جانے گرامی حضرت بہاؤالدین نقشبندی بخارا شریف والی سرکار دا وعدہ یاد آ گیا. چاروں طرف اے نظر کی تو سو کوئی حامی نظر نہ آیا. میرے قریب ہو کے مڑ لگ تے میرا پیغام لے جا. جدو جناب نا جلال نے دیکھا بھی وقت تے ٹائم پورا ہو گیا تے انہیں 7ویں منزل تو گرا دیتا. پہلی منزل تے ہی اپنے پیر کو دیکھا نظر نہیں آیا، دوسری تے آئیے نظر نہیں آیا، تیسری تے بے ہوش ہو گئی. جدو 7ویں منزل تے آئیے تے حضرت پیر بہاؤالدین نقشبندی آپ نے ہتھاں تے اٹھا لیا. جدو ہوش آئی نا تے خوشی دے آنسو اکھاں دے وچوں چھلک پے تے کہنے لگی حضور کدوں تشریف لے کے آئے ہو؟ سرکار نے فرمایا کہ جدو تینوں جلال 7ویں منزل تو دھکا دیتا ہے میں بخارے میں چلے تو آخری منزل تے آئی تے میں تینوں اپنے ہتھاں تے اٹھا لیا. میرے کریم محبوب نے فرمایا ورجلا اللہ یا شبیا جیڑا اللہ دا قرب حاصل کردا اللہ فرماتا ہے میں اس دے پیر بن جانا.
جنہاں دے وچ میری قدرت میری طاقت آ جاتی ہے، جنہاں دے نال پھر وہ چلدا ہے۔ استاد محترم یہ مقام بلا ہے۔ اللہ پاک رب العالمین دی پاک بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانہ کے مطابق زندگی بسر کر